اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان بندی کا جادو سے سخت ترین تعویذ، اور انشاءاللہ اس تعویذ کو آپ کریں گے تو چند منٹوں میں ہی اس کا اثر آپ کلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ معزز سامعین، یہ تعویذ جادو سے بھی سخت ہیں اور تمام عملیات کا ایسے سمجھے کہ سردار ہیں۔ اس کے 3 مختلف طریقے ہیں جو میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کو کس چیز سے کس دن لکھنا ہے تاکہ تعویذ میں اثر ہو، آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ کا یقین بھی اس پر کامل ہو جائے۔ تو یہ سب سننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی پارٹ کوئی جگہ آپ سے مس نہ ہو جائے اور عمل میں آپ ناقص نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ یہ ایسا ایک تعویذ ہے کہ آپ دشمن کی زبان بند کر سکتے ہیں، آپ جج کی زبان بند کر سکتے ہیں، آپ وکیل کی زبان بند کر سکتے ہیں، آپ ساس کی زبان بند کر سکتے ہیں، نن کی زبان، یا اس طرح آپ کسی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو ان کی زبانیں آپ بند کر سکتے ہیں اپنے حق میں، اور انشاءاللہ وہ شادی کے لیے بہا کریں گے، انکار نہیں کر سکیں گے۔ بڑے کام کا تعویذ ہے۔ اس میں اثر کیسے پیدا ہوگا؟ صرف تعویذ آپ دیکھ کے چلے گئے، آپ نے چھوڑ دیا، تو اس میں اثر آپ کیسے پیدا کریں گے؟ وہ اگر آپ نے مس کر دیا پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو فضول ہے۔ سب سے پہلے ہم تعویذ کو سمجھ لیتے ہیں کہ تعویذ کو ہم نے کیسے لکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم تعویذ سیکھ لیں کہ اس کو کس چال سے لکھیں گے اور اس کو کس چیز سے لکھیں گے۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر تعویذ نظر آ رہا ہے، یا قابض بحق احد رسستاک لما، یہ آپ نے تعویذ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اس کی چال کیا ہے؟ اس کی چال میں آپ کو پہلے بتا دوں، پھر آپ نے کس چیز سے لکھنا ہے، کس چیز پر لکھنا ہے، اور سب سے بہتر یہ کس چیز پہ ہے۔ اگر یہ ایک تعویذ آپ نے سمجھ لیا، آپ ایسے سمجھے کہ محبت اور بندش کے مقابلے میں آپ ایک بے تاج بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلے تعویذ سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں سے یہ پہلا خانہ ہے، یا قابض احد، یہ اس کا دوسرا خانہ ہے، یا قابض رسس، یہ اس کا تیسرا خانہ ہے، یہ چوتھا خانہ ہے، یہاں پر 5واں خانہ ہے، یہاں پر 6واں خانہ ہے، یہاں پر 7واں، یہ 8واں، یہ 9واں۔ 90 میں آپ نے 9 خانے میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ میں نے تو صرف فلاں بن فلاں لکھا ہے۔ آپ اپنے مقصد کے اعتبار سے آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ فلاں بن فلاں کی زبان میرے خلاف یا فلاں بن فلاں کے خلاف بند ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں تک۔ اب آپ کسی کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں، فلاں بن فلاں کی زبان فلاں بن فلاں کے خلاف بند ہو تاکہ شادی سے انکار نہ کر سکے۔ اسی طرح فلاں وکیل کی زبان بند ہو تاکہ میرے خلاف کچھ بکواس نہ کر سکے، یہ جو بھی آپ اپنی زبان میں وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لڑائی جھگڑا نہ کر سکے، کوئی بھی چیز آپ اس سے باندھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے عامل ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ آپ حروف استفہامت کے عامل ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں آپ نے تاثیر کیسے پیدا کرنی ہے۔ اگر آپ اس میں قابضوں کی بھی عامل نہیں ہیں، آپ حروف استفہامت سے بھی کامل نہیں، تو لازم بات ہے یہ نقشہ آپ کے لیے فضول ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ بنا عامل، مطلب آپ عامل بھی نہیں ہیں، کسی ایک حرف کا بھی عامل نہیں ہے، اب صرف 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، باقی اوراد بھی نہیں کرتے، تب بھی آپ اس میں اثر پیدا کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے آپ نے یہ نقش پر کرنا ہے، یہاں پر نام لکھنا ہے، پھر آپ نے اوپر یا قابض بحق کے احد رسستاک لما ایسی یہاں پر لکھنا ہے، میں نے نہیں لکھا، آپ لکھیں گے۔ پھر آپ نے ادھر لکھنا ہے، پھر آپ نے آخر میں یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کا نقش مکمل ہوا۔ اسی طرح آپ 3 نقش لکھیں گے۔ کس چیز سے لکھیں گے اب نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ ویسے ہی کسی کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، مطلب وہ آپ کی بدخواہی کرتا ہے، ایسے دشمن نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا جان کا خطرہ ہے، اس سے آپ کو جان کا خطرہ ہے،
یا آپ کی عزت کا خطرہ ہے. ایسے نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، نئی نئی باتیں کرتا ہے، جو کچھ آپ میں نہیں ہوتا وہ بیان کرتا ہے لوگوں سے، اب آپ اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں. تو 3 تعویذ آپ نے اسی طرح لکھنے ہیں. اس کی پڑھائی پھر میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں تعویذ کی تفصیل سمجھا دوں. اس کی کچھ پڑھائیاں، اس کے بغیر آپ کا نقش کام نہیں کرے گا. اب اسی طرح 3 تعویذ لکھ کے ایک تعویذ آپ نے وزن کی نیچے پاک جگہ پہ رکھنا ہے. ناپاک آپ رکھیں گے تو اثر نہیں ہوگا. وزن کتنا ہونا چاہیے؟ اصل میں یہاں پر ہم سے غلطی ہوتی ہے. جس تعویذ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اگر آپ پوری نہیں کرتے تو اس تعویذ میں پھر اثر نہیں ہوتا. لکھنا آپ نے کس چیز سے وہ پھر میں بتاتا ہوں. اب آپ نے 3 تعویذ لکھے، ایک آپ نے وزن کی نیچے، وزن کم از کم 15 کلو ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو. کم ہوگا تو آپ کے کام میں فرق پڑے گا. اسی طرح ایک تعویذ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. ایک تعویذ کو آپ نے قبرستان میں، دریا کے کنارے، یا پھر ایسی پاک جگہ جہاں پر گندا پانی یا لوگوں کا پاؤں نہ پڑے وہاں پر دفن کر دیں. اتنا دفن کر دیں کہ بارش سے یا کوئی اگر اس جگہ کو کوری دے تو وہاں پر تعویذ دکھائی نہ دے. ٹھیک ہے، ایسی جگہ پہ آپ نے دفن کرنا ہے. آپ جیسے ہی تعویذ سے فارغ ہوں گے فوراً اس کی انشاءاللہ زبان بند ہوگی. ٹھیک ہے نا، فوراً اس کی زبان بند ہوگی. اب آپ نے اس کو لکھنا کس چیز ہے، کس دن لکھنا ہے، یہ بھی تو نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کا عمل ضائع نہ ہو. لکھنا آپ نے اس کو نیلے کاغذ پر ہے، کسی اور کاغذ پر آپ اس کو نہیں لکھیں گے. آپ نے نیلے کاغذ پر، نیلا کاغذ آپ کو بازار سے نہیں ملتا، نیلی سیاہی لے کے آئیں، سفید کاغذ لیں جس پر لکیریں نہ ہو، اس کو آپ سیاہی سے رنگ دیں، نیل سے رنگ دیں، کسی بھی چیز سے رنگ دیں تاکہ وہ کاغذ نیلا ہو جائے. اب اس پر آپ نے یا آپ نے کالے مارکر سے لکھنا ہے یا آپ نے سرخ مارکر سے لکھنا ہے. لکھتے وقت آپ نے گول مرچ جو ہوتے ہیں کالے، ٹھیک ہے نا، گول مرچ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے 3 عدد اپنے منہ میں رکھنے ہیں. اگر وہ آپ کے گھر میں اویلیبل نہیں ہے یا آپ نہیں لا سکتے، حالانکہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر اسٹور پہ یہ مل جاتے ہیں، وہ 3 عدد آپ نے اپنی زبان میں رکھنے ہیں، زبان کے نیچے رکھنے ہیں، تب جا کے آپ نے تعویذ لکھنا ہے. یا پھر اگر بمشکل وہ نہیں ملتا تو آپ نمک لے لیں، اس کو اپنے جو ہے نا زبان کے نیچے رکھ دیں. اب آپ تعویذ لکھیں. تعویذ میں آپ کا کامل تصور یہی ہونا چاہیے کہ میں فلاں بن فلاں کی زبان، ناک، کان سب کچھ بند کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سب کچھ بند کر رہا ہوں. اب آپ نے تعویذ تصور سے لکھنا ہے. جتنا آپ کا تصور پختہ ہوگا اتنی ہی اس کی ماشاءاللہ سے زیادہ تاثیر ہوگی. اب کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کا جانی دشمن ہے، وہ آپ کا جان لینا چاہتا ہے، آپ اس کو باندھنا چاہتے ہیں. کوئی کورٹ میں آپ کے خلاف غلط فیصلہ دینا چاہتا ہے، غلط گواہی دینا چاہتا ہے، آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں. کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، آپ کو بدنام کرنے، آپ کو رسوا کرنے. کوئی آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، اب آپ اس کو روک رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کاغذ پہ لکھیں گے تو اثر نہیں ہوگا. یہاں پر آپ سیسا پہ لکھیں گے. سیسا آپ ہر سونار کے پاس جا کے ان سے بنوا سکتے ہیں، ورنہ پیتل کی تختی بھی بنا کر آپ لکھ سکتے ہیں. 3 لکھنے ہیں اور وہ بھی 3 تختیاں بنانی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی 3 تختیاں بنانی ہیں. اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے. ایک وزن کے نیچے، ایک اپنے پاس رکھنا ہے، ایک جا کے قبرستان میں یا کسی پاک جگہ پہ دفن کر دیں. ٹھیک ہے جی، قبرستان جو نہیں جا سکتے وہ پاک جگہ پہ دفن کر دیں. اب اس کی کرامت کیا ہوگی؟ جتنا اثر تو انشاءاللہ پہلے ہی گھنٹے میں ہوگا، لیکن جتنا وقت گزرے گا اس کی تاثیر میں اور بھی زیادہ شدت آئے گی، بہت زیادہ شدت آئے گی. اتنی شدت کہ وہ شخص انشاءاللہ آپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکے گا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو، انشاءاللہ آپ دیکھ کے آپ اس کو آزما لیں. اب اس پر آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے وہ بھی نوٹ فرما لیں. اس کو آپ نے کس دن لکھنا ہے؟ سب سے پہلے پڑھائی، سب سے بہتر پڑھائی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پر سورہ تبت یدا
یہ 101 بار پڑھے. جب 101 بار مکمل ہو جائے تو اس تعویذ پر دفن کر اور اس تعویذ پر دم کر دیں. ان تینوں تعویذوں پر 101 بار سورہ تبت یدا اس کو پڑھ کر آخر میں اس شخص کا نام لے کر کہ فلاں بن فلاں کی زبان میں نے اللہ کے کرم سے، اللہ کے امر سے، اس سورہ مبارکہ کی برکت سے میں نے بند کر دی ہیں، وہ میرے خلاف نہیں بول سکتے. کہ جو بھی مقصد ہو آپ ویسے ہی بیان کریں. اب آپ نے دم کر دیا تو اب اس تعویذ کو آپ استعمال کریں، آپ کو مزہ آ جائے گا. اچھا ایک بات اور سن لیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی پختہ کام کرنا چاہتا ہوں اور ایسا کام کہ اس کے صرف زبان نہیں سارے اندام میرے خلاف بند ہو جائے تا قیامت وہ میرے خلاف نہ بول سکے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح 3 تعویذ لکھ لیں. 3 تعویذ لکھنے کے بعد اگر آپ نے مرد کی زبان بند کرنی ہے تو ایک بکرے کی سیری منگوائے، چاہے جو بھی کلر ہو، کوئی فرق اس میں نہیں پڑتا. اگر عورت کی زبان بند کرنی ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ بکری کی سیری لے کے آئیں. یعنی آپ نے سیری لے کے آنی ہے، عورت کے لیے بکری کی اور مرد کے لیے بکرے کی. اب جب آپ کے پاس سیری آ جائے، آپ نے تعویذ ایسے پڑھ کے اس پر پڑھائی کر کے دم کر کے آپ نے ایک تعویذ بکری یا بکرے کی سیری کے زبان کی نیچے رکھ دینا ہے، لیکن اس پر پہلے آپ نے مطلب اس کو آپ نے اچھی طرح پہلے شاپر میں پیک کر کے پھر اس کو سلش ٹائپ یا کوئی بھی چیز اس پہ ڈال کے تاکہ وہ گیلا نہ ہو، اس کی لکائی ضائع نہ ہو تقریباً 3 دن تک. اب آپ بکری کی زبان کی نیچے رکھ کر کسی کالے کپڑے سے بکرے کا منہ یا بکری کا منہ ٹائٹ باندھ لے تاکہ وہ تعویذ نہ نکل سکے. باقی 2 جو ہیں وہ ایک قبرستان میں یا پاک جگہ پہ دفن کر دیں، ایک وزن کے نیچے رکھ دیں. اپنے پاس رکھنے والا یہاں تعویذ نہیں ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کیا کر دیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کیا کر دیا. ایسی زبان بند ہو جائے گی کہ وہ شخص انشاءاللہ تا قیامت آپ کے خلاف نہیں بول سکے گا. اب معزز سامعین، نقوش کا اپنا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر آپ لکھتے ہیں تو اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے. وقت سے اگر آپ کسی اور وقت میں لکھتے ہیں تو کبھی تاثیر ہو نہیں جاتی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ تاثیر کم ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اسے اسی وقت میں لکھیں. اب اس کا وقت میں بتا دوں، بدھ کے دن جیسے ہی سورج نکلے اس وقت لکھیں. منگل کے دن سورج نکلتے وقت یا دن کے 12 بجے یا عصر کے بعد لکھیں. ہفتہ کے دن سورج نکلتے وقت 12 بجے یا عصر کے بعد لکھیں. آپ اب میری یہ بات یاد رکھیں، زبان بندی کے جتنے بھی تعویذات ہیں جو میں نے اوقات بتا دیے، ان میں آپ لکھیں. آپ انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے، آپ مجھے دعا دیں گے کہ واقعی کسی نے ایسا طریقہ ہمیں بتایا تھا کہ ہمارا کوئی تعویذ فیل ہی نہیں ہوتا، ہمارا کوئی تعویذ ضائع ہی نہیں ہوتا. اسی کے ذریعے سے آپ جادو کس طرح باندھیں گے، کوئی جادوگر آپ پر بار بار جنات چھوڑا ہے یا جنات مسلط کر رہا ہے، اس کا جادو آپ کیسے باندھیں گے. اسی تعویذ سے آپ کسی کا کاروبار کیسے باندھیں گے، اپنے ہسبینڈ یا بیوی کا غیر سے تعلق کیسے باندھیں گے، کسی کو اپنے عشق میں کیسے بے قرار کریں گے، اسی ایک نقش سے. لیکن اس کے طریقے مختلف ہیں، وہ انشاءاللہ میں چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ اسی پہ میں اس کے اگلے جو تعویذات ہیں وہ دوں گا ایک ایک تفصیل کے ساتھ. یہ ایک تعویذ آپ نے سیکھ لیا، ایسے سمجھ لے کہ عملیات کے 70 باب آپ نے سیکھ لیے، کیونکہ اس ایک تعویذ سے آپ کروڑوں فائدے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے لے سکتے ہیں. صرف آپ دیکھتے جائیں اور کرتے جائیں اور مجھے دعا میں یاد رکھتے جائیں. معزز سامعین، یہ نقش میری طرف سے تمام ان ساتھیوں کو اجازت ہے جو نیچے ڈسکرپشن میں جو چینل کا میں نے لنک دیا ہے اس کو سبسکرائب کر لیں. تو انشاءاللہ ان تمام ایسے بھائیوں کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں. نہ کوئی رجت ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور انشاءاللہ آپ کا کام بھی 100% گارنٹی سے ہوگا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.